حملہ کے روکنے کے باوجود نہ صرف پولیس فورس جوائن کی بلکہ آپ پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو بم ڈسپوزل سکواڈ کا حصہ بنی اور کئی قیمتی جانوں کو بچایا۔ رافعہ بیگ آپ پاکستان کی شان ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ میں صرف ایک وہاں پر تماشائی بن کے دیکھنا چاہ رہی تھی، آج میں اسی پریڈ گراؤنڈ میں اللہ کے حکم سے ایک پرائڈ آف پاکستان کی انکلوجر کا ایکنالجمنٹ کا حصہ بنوں گی اور اس میں افواج پاکستان مجھے خراج تحسین پیش کریں گی۔ تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اس میں اگر میرے خون کا آخری قطرہ بھی پاکستان کے لیے جائے تو وہ میرے لیے فخر ہوگا اور وہ میرے لیے شاید اس وطن کو وضو دینے کا پانی بنے گا شاید۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک فارمولہ بنایا ہے، میں کہتی ہوں اپنا ہر دن ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو۔ اس یونیفارم میں جب میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہوں نا، تو اس یونیفارم میں اپنے آپ کو ایز اے رافعہ کنسیڈر نہیں کرتی، ایز اے ڈاٹر آف پاکستان کنسیڈر کرتی ہوں۔ اس ملک کی خدمت ادا کرنے کے لیے میں نے ایک اپنے آپ کو میں یہ گلٹ فیل کرتی ہوں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے میں نے اپنی ماں گنوا دی، اور جتنا مطلب جو ٹائم مجھے اپنی ماں کو دینا چاہیے تھا وہ سارا ٹائم میں نے اپنے ملک کو دیا، اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا۔ جس جگہ مجھے میری ماں کو میری ضرورت تھی تو اس وقت میں اپنی ماں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے میں ڈیوٹی پہ جاتی تھی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ شاید کبھی اس کمی کو کوئی پورا نہ کر سکے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی ماں شاید پاکستان کی کئی ماؤں کو بچانے کے لیے گنوایا۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہی امید ہے کہ میری ماں اس جہان میں ضرور اچھی رہی ہوں گی، کیونکہ میری ماں اگر نہ ہوتی تو شاید پاکستان کو رافعہ نہ ملتی، اور آج یہ رافعہ جو بھی ہے اسی ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اگر اس ماں باپ کا خون مجھ میں نہ ہوتا، ان کی تربیت نہ ہوتی تو شاید آج رافعہ بھی کسی کونے میں پڑی ہوتی۔ پاکستان میں صرف مرد ہی نہیں، پاکستان کی بیٹیاں بھی اتنی ہی پاورفل ہیں، اتنی ہی دلیر ہیں جتنی پاکستان کے بیٹے ہیں بم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، ناکارہ بنانے کے لیے دل گردہ رکھتے ہیں، اتنی ہی بیٹیاں بھی دل گردہ رکھتی ہیں۔ مجھے اگر دنیا جانتی ہے تو بینگ اے پاکستانی جانتی ہے، اور اس یونیفارم کی وجہ سے جانتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا، ہمیں پاکستان نظر آتا ہے، ہمیں پاکستان کی بقا نظر آتی ہے، پاکستان کا امن، پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ترقی نظر آتی ہے۔ کافی زیادہ لوگوں کے پاس گئی، درخواستیں دی، کوئی بھی نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا میں ٹرائل بیس پر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے ٹرائل بیس پر موقع دیا جائے، اور میری زندگی اور موت کا میں آپ کو سرنڈر ڈیڈ لکھ کر دیتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا ڈیوٹی کے دوران تو نہ اس میں ڈپارٹمنٹ کا قصور ہوگا، نہ اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کا قصور ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں رافعہ قسیم بیگ، جو نہ صرف پاکستان کی بلکہ ایشیا کی پہلی بم ڈیفیوز اسکواڈرن ہیں، اور اب اے این ایف میں کے پی کے میں پہلی خاتون انسپیکٹر ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے اتنے بڑے اعزاز لیے اور بم ڈیفیوز اسکواڈرن کیسے اتنا بڑا سٹیپ لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ بچپن میں پٹاخے تو نہیں تھے چلاتے رہے آپ؟ نہیں۔ تو کیسے بم ڈیفیوز اسکواڈرن بن گیا؟ دیکھیں، پاکستان میں جو ہے نا، جس وقت ہم نے پولیس جوائن کی تھی، میں لیڈی کانسٹیبل کے طور پر میں نے کے پی پولیس جوائن کیا تھا 2009 میں۔ وہاں پر ہم ڈیلی جب جہاں جاتے تھے وہاں پر ڈیفیوزنگ ہوتی تھی، ہمارا میل جو اسکواڈ ہوتا تھا وہ لازمن جاتا تھا اور ڈیفیوز کرتا تھا۔ اس وقت تو یہ بام سوٹ بھی اتنے اویلیبل نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمارے پاس بہت کم وسائل تھے، ان میں حکم خان تھے، رازق بھائی تھے، اس طرح کا کافی ہمارے شہداء ہیں جو بی ڈی یو اسکواڈ سے جاتے تھے اور ہم سب کی جانیں بچاتے تھے۔ وہ ایک جذبہ تھا، تو اسی جذبے کو لے کر ہم بھی چلے۔
اور اس جذبے کو لے کر صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے کوئی تیر مارنا ہے یا ہم نے 30 مار خان بننا ہے. یہ ہمارے اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اللہ آپ کو اس وقت اس کا پھل دیتا ہے جو آپ نیت رکھتے ہیں. میری نیت صرف یہی تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں اور کچھ ایسا کروں جو دنیا کو بتائے کہ پاکستان میں نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے اور نہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور امن کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے خون کا آخری قطرہ کیوں نہ دینا پڑے, وہ ہم دیں گے انشاءاللہ, اور ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں, پاکستان میں دیکھیں, خواتین وہ سلائی مشین چلاتی ہیں, خواتین وہ واشنگ مشین چلاتی ہیں, آپ مشین گن چلاتی ہیں, بس کیا ڈفرینس, یہ کیسے اتنا پاسبل ہو؟ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ کے سامنے جو رافعہ بیٹھی ہے نا, یہ اپنے ماں باپ کی پیداوار ہے, اور رافعہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں ایک مٹی کا پتلا ہوں. میں آج جو بھی ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے, اپنے اساتذہ کی وجہ سے اور اپنے افواج پاکستان کی وجہ سے ہوں. مجھے اگر دنیا جانتی ہے تو بینگ اے پاکستانی جانتی ہے اور اس یونیفارم کی وجہ سے جانتی ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ جب ہم یہ یونیفارم پہنتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر ہمیں اپنا آپ نظر نہیں آتا, ہمیں پاکستان نظر آتا ہے, ہمیں پاکستان کی بقا نظر آتی ہے, پاکستان کا امن, پاکستان کا استحکام اور پاکستان کی ترقی نظر آتی ہے. اس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. ہمیں پھر اس وقت یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس وقت میں کھڑی ہوں, میں بطور ایک فیمیل ہوں, یا میں نے یہ کام کیا تو اس سے میری جان کو خطرہ ہوگا. اس وقت پھر ہمیں صرف پاکستان نظر آتا ہے, پاکستان کی اقوام کی اور پاکستانی قوم کی جو بچے ہیں ان کی بقا اور ان کی ترقی نظر آتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بم اگر ڈیفیوز کرنا ہو, سب سے پہلے آپ نے کوئی تار وغیرہ کو نکالنا ہوتا ہے, تو سب سے اگر اللہ نہ کرے وہ بم پھٹ جاتا ہے تو سب سے پہلی جان آپ کی جاتی ہے. تو ڈر نہیں لگتا اتنا, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ اتنا بڑا سٹیپ لے لیتے ہیں؟ ڈر اس بندے کو لگتا ہے نا جس کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ بھائی میری عزت, میری جان مال میرے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. مجھے نہ کوئی عزت دے سکتا ہے, نہ کوئی ذلت دے سکتا ہے, نہ کوئی زندگی دے سکتا ہے, نہ موت دے سکتا ہے. جو بھی دیتا ہے اللہ دیتا ہے, اور میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے توکل پہ گزاری ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو رات قبر میں ہے وہ گھر میں نہیں, جو گھر میں ہے وہ قبر میں نہیں. بڑا جذبہ, ایسا جذبہ شاید ہمارے سیاستدانوں میں آ جائے, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, ایسا جذبہ پاک آرمی میں اور ANF میں ہے. تو صرف پاک آرمی میں نہیں, پوری افواج پاکستان میں. پاکستان کی افواج جس حد تک اپنی جان کے نذرانے دے چکی ہیں, پاکستان کی ایجنسیز اور پاکستان کی افواج, ان لوگوں نے مل کر جس طرح پاکستان کو بچایا ہے وہ آپ اور یہ ایک عام پاکستانی کی سوچ سے بالاتر ہے. ٹھیک. اچھا بم اسکواڈن سے ANF میں کیسے آنا ہو؟ دیکھیں میں شروع سے, جب سے میں نے لیڈی کانسٹیبل میں بنی ہوں 2009 سے, میں کنٹینیوسلی, اس وقت میں نے گریجویشن کیا تھا, اس کے بعد میں نے MA IR کیا, MSc اکنامکس کیا, LLB کیا, اس کے بعد پھر میں ساتھ ٹائم ٹو ٹائم کمپٹیٹیو ایگزامس دیتی رہی. کئی مرتبہ وکیل بھی ہیں, لائر بھی ہیں. الحمدللہ میں نے LLB کیا لیکن پریکٹس نہیں کی لائر کی, وہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے اس کی. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے, میں ساتھ کمپٹیٹیو ایگزامس دیتی تھی ڈفرینٹ پوسٹس کے لیے. تو اس میں اسی طرح لاسٹ ٹائم میں نے ANF میں انسپیکٹر کی پوسٹ آئی تھی 2016 میں نے کوالیفائی کیا تھا. پھر وہ اس کے بعد سلولی گریجولی جو ان کی پروسیس ہوتا ہے جو ریکروٹمنٹ کا, تو وہ چلتا رہا. لیکن جب تک وہ چلتا رہا مجھے اس میں اتنا وہ پتہ نہیں تھا, میں کنفرم نہیں تھی کہ میں اس میں بن جاؤں گی. تو میرا آئیڈیا یہی آیا تھا کہ کیوں نہ میں BDO کو جوائن کروں. اس وقت BDO جوائن کرنے کے لیے پھر جب تگودو کی, تو آپ کو پتہ ہے پہلے کسی نے جوائن کیا نہیں تھا اور یہ کسی کو اس چیز میں کوئی انٹرسٹ بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ایک عورت کیسے کر سکتی ہے. پھر میں نے IG صاحب سے کافی ریکویسٹ کی, کافی زیادہ لوگوں کے پاس گئی, درخواستیں دی, کوئی بھی نہیں مان رہا تھا. انہوں نے کہا یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے. میں نے کہا میں ٹرائل بیس پر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے ٹرائل بیس پر موقع دیا جائے, اور میری زندگی اور موت کا میں آپ کو سرنڈر ڈیڈ لکھ کر دیتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا ڈیوٹی کے دوران تو نہ اس میں ڈپارٹمنٹ کا قصور ہوگا, نہ اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کا قصور ہوگا. ماشاءاللہ اتنا جذبہ. اچھا یہ بتائیں کہ ANF میں کبھی کوئی کاروائی کی ہو, کوئی اسمگلنگ کوئی ہو رہی ہو, آپ نے پکڑی ہو, تو آپ کو کسی نے آ کے کہا ہو یہ پیسے پکڑیں, اتنی رشوت پکڑیں تو چھوڑیں ہمارا سامان؟ دیکھیں ANF جب میں نے کمیشن کوالیفائی کیا, تو کمیشن کوالیفائی کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. آپ پورے پاکستان کو کمپیٹ کر کے کوالیفائی کرتے ہیں, پھر اس میں آپ کی جتنے بھی کرائٹیریا ان کو فیس کر کے آپ یہاں اپوائنٹ ہوتے ہیں. پھر آپ کی 6 months ٹریننگ ہوتی ہے, اور ٹریننگ کے بعد پھر آپ سے اوتھ لیا جاتا ہے.
اس اوتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک سادہ کتاب پکڑا دی جاتی ہے اور آپ اس پر ہاتھ رکھ کر کچھ بھی جھوٹ بول دو. وہاں پر آپ کے سامنے پوری کائنات کا وہ کلام ہوتا ہے جس پر پوری کائنات ٹکی ہوئی ہے, اور قرآن پاک آپ کے سامنے ہوتا ہے. آپ اس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتے ہیں. تو کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بطور مسلمان آپ ایک عظیم کتاب جو پوری کائنات کی کتاب ہے اور ہم سب اس پر اندھا یقین رکھتے ہیں, اس پر آپ ہاتھ رکھ کر پھر جھوٹا حلف اٹھا سکتے ہیں؟ ہمارے سیاستدان تو وہ بھی حلف اٹھاتے ہیں. ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی, وہ آپ کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن میرا معاملہ اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. میں ڈرتی ہوں مجھے موت آ گئی تو پھر میں کیا کروں گی. دیکھیں, میں شروع دن سے ایک فارمولے پہ چلتی ہوں. میں نے اپنی زندگی کا ایک فارمولہ بنایا ہے. میں کہتی ہوں اپنا ہر دن ایسے جیو جیسے کہ آخری ہو. اور اگر جس نے اس فارمولے پر زندگی گزارنے کی کوشش کی تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی جگہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کبھی کوئی کارروائی کی ہو, جو میں نے آپ سے کویشچن کیا ہے, تو کبھی کسی نے آپ کو رشوت کا کہا ہو کہ آپ اتنے پیسے پکڑیں, چھوڑیں ہمارا سامان, یا کبھی اس طرح کی کوئی کارروائی ہو کہ آپ نے کافی اسمگلنگ نشے کی؟ ضروری نہیں ہے کہ صرف اسمگلنگ ہو. اس کے علاوہ دیکھیں, آپ کو قدم قدم پہ صرف ایک مجھے نہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہے رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نظر میں عزت اہمیت رکھتی ہے, پیسہ اہمیت رکھتا ہے, یا اپنی آخرت اہمیت رکھتی ہے. کئی بار. لیکن ضروری ہے کہ اب آپ کو کوئی چیز آفر ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لالچ میں آ کر اپنا دین ایمان بھی خراب کر دیں. کیا آپ اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں کہ اگر میں کسی سے رشوت لے لیتی ہوں تو وہ رشوت تو میں نے لے لی, کیا اس کے بعد آپ مجھے یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں 1 سال 2 سال زندہ رہوں گی؟ ہو سکتا ہے رشوت لیتے لیتے میری جان نکل جائے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈیوٹی کرتے وقت کیا جذبہ ہوتا ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے کیا جذبہ ہوتا ہے آپ کا؟ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا کہ اس یونیفارم میں جب میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہوں نا, تو اس یونیفارم میں اپنے آپ کو ایز اے رافیہ کنسیڈر نہیں کرتی, ایز اے ڈاٹر آف پاکستان کنسیڈر کرتی ہوں. تو جب ایک ڈاٹر آف پاکستان کی, یقیناً آپ پاکستان کا فخر بھی ہیں, پاکستان کی بیٹی بھی ہیں, اور پاکستان کا بہت فخر ہے پاکستان کو کہ پاکستان میں آپ جیسی بیٹیاں اور آپ جیسی دلیر بیٹیاں پاکستان نے جنم دی ہیں. میں اس کے لیے اللہ کی بے حد مشکور ہوں. میں آپ کو اسی پہ ایک واقعہ بتاؤں گی کہ جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے 2018 میں اینفا میں, اینٹی نارکوٹکس فورس اکیڈمی اسلام آباد, 23 مارچ کا موقع تھا اور ہمارے لاسٹ ڈیز تھے ٹریننگ کے. تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی اس کا ایک حصہ بنایا جائے 23 مارچ کا. کس طرح کا حصہ؟ یعنی ہم صرف اس پریڈ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے, 23 مارچ کی پریڈ کو. تو انہوں نے کہا کہ پاس پہلے سے دیے گئے ہیں, سیکیورٹی کلیئرنس پہلے سے ہو چکی ہوتی ہے, اب اس موقع پر ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے. نیکسٹ ایئر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اکاموڈیٹ کر لیں اور آپ کو اس کا حصہ بنائیں, کیونکہ ہم اس وقت ٹرینیز تھے. تو ہم نے کہا ہمارا پورا, میری عادت ہے میں ہمیشہ کلیکٹیو اپروچ پہ جاتی ہوں, میں اپنے لیے میں کر کے کچھ نہیں لیتی, میں ہم کی بنیاد پہ چلتی ہوں. تو جب میں نے سینئر سے بھی ریکویسٹ کی تھی اس وقت ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا پورا بیچ ہے اور ہم پریڈ گراؤنڈ میں جا کر پریڈ دیکھنا چاہتے ہیں 23 مارچ کو. انہوں نے کہا اس ایئر تو پاسبل نہیں ہے, نیکسٹ ایئر ہم کوشش کریں گے آپ سب کو لے جائیں. اس وقت میں بہت ڈس ہارٹ ہو گئی تھی. پھر میں نے اللہ سے اسی وقت ایک دعا کی تھی, میں نے کہا یا اللہ وہ دن کب آئے گا کہ میں یہ پریڈ دیکھوں گی. اور 1 ہفتہ پہلے مجھے ارلی مارننگ میں ISPR کی طرف سے ایک میسج اور کال آئی. تو پہلے تو میں میسج دیکھ رہی تھی, مجھے یقین نہیں آیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی نے مجھے چیٹ کیا ہو. لیکن جب مجھے کال آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ایز اے پرائڈ آف پاکستان آپ کو بلایا جا رہا ہے اور آپ کو پورے پاکستان میں آن 23 مارچ ایز اے پرائڈ آف پاکستان انکلوجر میں آپ کو ایکنالج کیا جا رہا ہے آپ کی ایفرٹس کو, تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس پریڈ گراؤنڈ میں صرف ایک وہاں پر تماشائی بن کے دیکھنا چاہ رہی تھی, آج میں اسی پریڈ گراؤنڈ میں اللہ کے حکم سے ایک پرائڈ آف پاکستان کی انکلوجر کا ایکنالجمنٹ کا حصہ بنوں گی اور اس میں افواج پاکستان مجھے خراج تحسین پیش کریں گی. تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ اس میں اگر میرے خون کا آخری قطرہ بھی پاکستان کے لیے جائے تو وہ میرے لیے فخر ہوگا اور وہ میرے لیے شاید اس وطن کو وضو دینے کا پانی بنے گا شاید. ماشاءاللہ اتنا جذبہ. لاسٹ پہ پاکستان کے لیے کچھ کہہ دیں, اپنی ANF کے لیے کچھ کہہ دیں, افواج پاکستان کے لیے کچھ کہہ دیں. آپ نے مجھ سے ایک کویشچن کیا کہ پہلے آپ BDO میں تھیں اور اب آپ جو ہے تو یہاں ANF میں آئیں.
تو دیکھیں اللہ رب العزت کے کام اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اگر میں اپنے آن پہ بتاؤں, مجھے بچپن سے فائٹر پائلٹ بننے کا بہت شوق تھا, لیکن مجھے اس کے کرائٹیریا کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. میں بہت خفا تھی, میں نے بڑی ایفرٹ کی تھی میٹرک کے بعد, کیونکہ میں نے سائنس گروپ نہیں پڑھا تھا, میں نے آرٹس گروپ پڑھا تھا. اور آپ کو پتہ ہے فائٹر پائلٹ کے لیے آپ کو انجینئرنگ میں جانا پڑتا ہے اور سائنس پہ آپ کے میٹرک لازمی ہوتا ہے. تو میں نے بہت ایفرٹ کی تھی, وہ بھی میں ادھر بھی ڈس ہارٹ ہو گئی. اب میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھیں ہم سوچتے کچھ ہے, اور جو اللہ نے سوچا ہوتا ہے انسان کے لیے, ہم بہتر سوچتے ہیں, اللہ ہمارے لیے بہترین سوچتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا بھی, میں نے کئی مرتبہ کوالیفائی کیا تھا کمیشن ایگزام, لیکن میں ہمیشہ کوالیفائی کرنے کے باوجود کہیں نہ کسی وجہ سے اپوائنٹمنٹ سے رہ جاتی تھی. ایک دن میں نے اپنی میڈم سے پوچھا, وہ ڈی ایس پی حمیدہ بانو, ابھی بھی اللہ ان کو سلامت رکھے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہے, کے پی پولیس میں, حمیدہ بانو. میں بہت رو رہی تھی اور میں ان سے کہہ رہی تھی کہ میں ہر بار ایفرٹ کرتی ہوں, میں رہ جاتی ہوں. تو مجھے کہتی ہیں رافیہ, اتنی ایفرٹس کے بعد بھی اگر تم کہیں رہ جاتے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ بہترین سوچا ہے. ہم لوگ انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہیں اور بڑے ناقص العقل ہوتے ہیں. تو میں بڑا تپ کے اور کڑ کے کہہ رہی ہوں, میڈم اس کانسٹیبلری میں بھی مجھے کیا اچھا ملے گا. لیکن آج مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں کانسٹیبل پہ اتنا مقام حاصل کر چکی ہوں کہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ میں کے پی پولیس کی کانسٹیبل تھی اور اب میں اے این ایف میں ایف پی ایس سی کو کوالیفائی کر کے کمیشنڈ آفیسر بن گئی ہوں. جہاں تک بات ہے بارود تک کی, تو دیکھیے اس وقت 2016 میں ایکسپلوزیو مٹیریل بہت ہوتا تھا, بم ایکسپلوژنز ہوتے تھے, تو وہاں پر بم ناکارہ بنانے کے لیے پاکستان کی بیٹی کو پاکستان کی ضرورت تھی. اور پاکستان کے لیے بیٹی کی ضرورت اس طرح تھی کہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ پاکستان میں صرف مرد ہی نہیں, پاکستان کی بیٹیاں بھی اتنی ہی پاورفل ہیں, اتنی ہی دلیر ہیں جتنی پاکستان کے بیٹے ہیں بم کو ڈیفیوز کرنے کے لیے, ناکارہ بنانے کے لیے دل گردہ رکھتے ہیں, اتنی ہی بیٹیاں بھی دل گردہ رکھتی ہیں. لیکن آج کل بچوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں, ہماری نوجوان نسل ہے, یہ بارود ان کی نوجوان نسل کی رگوں میں بھیجا جا رہا ہے. بالکل. اب دیکھیں میں آپ کو یہی ایک بات بتا دوں کہ پہلے دشمن کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دھماکوں سے, بارود سے, گولوں سے, گولیوں سے ہماری جوانوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے مدرسوں کو, ہمارے اسکولوں کو, ہمارے مختلف علاقوں کو وہ نشانہ بنا کے ہمیں نقصان پہنچا سکیں. لیکن دشمن اس پر بھی ناکام رہا. اس کو حیرانگی ہوئی کہ یہ. اچھا یہ بتائیں, کبھی آپ نے اپنی نگرانی میں کوئی بم ڈیفیوز کیا؟ الحمدللہ ایک مرتبہ مجھے یہ واقعہ بھی یاد ہے, میں آپ کو یہ واقعہ سناتی ہوں. جب میں کوالیفائی کر کے آ گئی تھی تو میں ویڈیو اسٹاف کے ساتھ تھی. اسی دوران کال چلی ہے کہ متھرا میں ایک بم جو ہے تو بلاسٹ ہو گیا تھا اور سیکنڈ ڈیوائس کی جو ہے تو اطلاع تھی. ہم اس سیکنڈری ڈیوائس کو دیکھنے کے لیے جا رہے تھے. تو جب ہم جاتے ہیں ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جس ایریا میں جاتے ہیں نا, افیکٹڈ ایریا میں, ہم اس کو کارڈن آف کرتے ہیں اپنے ریڈ بیلٹ کے ذریعے اور یلو بیلٹ کے ذریعے. تو وہ یلو بیلٹ جب ہم لگاتے ہیں اس کے بعد ہم یہ ایک وہ کر دیتے ہیں, ڈسٹنٹ کریٹ کرتے ہیں, جس کے بعد عام شہری اس ایریا میں نہیں آ سکتا. تو جو وہاں کے جتنے بھی آبادی کے لوگ کھڑے تھے, اس میں ایک ناظم بھی کھڑا تھا اس ایریا کا, وہ سب وہاں دور سے کھڑے تھے, دیکھ رہے تھے. اور میں اور میرے جو اسکواڈ تھا, ہم سب اس اندر یلو بیلٹ کے اندر تھے اور ہم وہاں پر ڈیوائس ڈھونڈ رہے تھے. اگر وہاں ڈیوائس ہوتی ڈیفینیٹلی وہ بلاسٹ بھی ہو سکتی تھی, اس میں ہم مر بھی سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم جب وہ ڈھونڈ رہے تھے, ڈھونڈنے کے بعد ہم نے ڈیفیوز کیا, یہ چیزیں دیکھ لیں. جب ہم وہاں سے نکلے, وہاں کی متھرا کی جتنی آبادی تھی وہ پہلے تو کافی کلیپ کیا انہوں نے. ان میں 2 بندے ایسے تھے جو زاروں قطار ہمیں دیکھ کر رو رہے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹی مجھے آج تمہیں دیکھ کر نا, اور اس نے لٹرلی کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کیا اور مجھے اس نے بولا کہ میں مرد ہو کر اس یلو بیلٹ سے باہر ہوں, تم عورت ہو کر اس یلو بیلٹ کے اندر ہو. یہ یلو بیلٹ سمجھے کیسا فیل ہوا جب یہ بات بہت خوشی ہوئی اور میرا دل جو ہے نا اس وقت صرف ان کو دعائیں ہی دے رہا تھا, کیونکہ پاکستان کی عوام ہم سے بہت محبت کرتی ہے. جب ان کی یہ محبت میں دیکھتی ہوں نا تو مجھ میں اور بھی جذبہ بڑھتا ہے. لیکن اس ملک کی خدمت ادا کرنے کے لیے میں نے ایک اپنے آپ کو, میں یہ گلٹ فیل کرتی ہوں کہ اس ملک کو بچانے کے لیے میں نے اپنی ماں گنوا دی. اور جتنا مطلب جو ٹائم مجھے اپنی ماں کو دینا چاہیے تھا وہ سارا ٹائم میں نے اپنے ملک کو دیا, اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیا. جس جگہ مجھے میری ماں کو میری ضرورت تھی تو اس وقت میں اپنی ماں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے میں ڈیوٹی پہ جاتی تھی. تو یہ ایک
یہ چیز جو ہے وہ شاید کبھی اس کمی کو کوئی پورا نہ کر سکے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنی ماں شاید پاکستان کی کئی ماؤں کو بچانے کے لیے گوایا، تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے یہی امید ہے کہ میری ماں اس جہان میں ضرور اچھی رہی ہوں گی، کیونکہ میری ماں اگر نہ ہوتی تو شاید پاکستان کو رافعہ نہ ملتی، اور آج یہ رافعہ جو بھی ہے اسی ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ اگر اس ماں باپ کا خون مجھ میں نہ ہوتا، ان کی تربیت نہ ہوتی، تو شاید آج رافعہ بھی کسی کونے میں پڑی ہوتی۔ تو یہ میری آپ کو جو نظر میں آ رہی ہوں، یہ آپ مجھے کنسیڈر مت کریں، کیونکہ یہ آپ کے سامنے میرے ماں باپ کی تربیت ہے۔ میرے ماں باپ کی تربیت شروع سے یہی تھی کہ دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی خدمت کرنا۔ وہ ہمیشہ اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کو ترجیح دیتے تھے، اور ہمیں بھی یہی تربیت دیتے تھے۔ آج اگر میں یہاں پہ بیٹھ کر بطور پاکستانی پورے پاکستان کا سوچ رہی ہوں، تو وہ میری سوچ نہیں ہے، وہ میرے ماں باپ کی سوچ ہے، جنہوں نے مجھے یہ تربیت دی۔ اگر وہ مجھے یہ تربیت نہ دیتے، مجھے خود غرضی سکھاتے، مجھے مٹیریلزم سکھاتے کہ بھائی پیسہ کماؤ، زندگی کی عیش کرو، اور اپنی زندگی میں صرف خود کو، اپنے آپ کو اس دنیا میں کامیاب کرو، تو شاید میں بھی کسی طرح یہاں پر ایک بہت بڑی بزنس وومن بنتی۔ مجھے NGO کا بھی کافی ایکسپیرینس ہے، مجھے بہت سی چیزوں کا ایکسپیرینس ہے۔ اللہ کے فضل سے میں کمانا چاہوں، میں ایک دن میں 1 کروڑ بھی کما سکتی ہوں، میں ایک مہینے میں 1 کروڑ کما سکتی ہوں، لیکن مجھے اللہ نے وہ ماں باپ دیے جنہوں نے پیسے کمانے کی دوڑ میں مجھے نہیں رکھا۔ انہوں نے ہمیشہ یہی رکھا کہ پہلے بیٹا عزت کماؤ اور اپنے ملک کے کام آؤ۔ تو آج جو بھی ہے، میں جو بھی ہوں، میں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں۔ پاکستان کے لیے لاسٹ میں کچھ کہنا چاہیے؟ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کو اللہ شاد و آباد رکھے، اور قیامت تک پاکستان کو اللہ قائم اور دائم رکھے، اور اس کی ترقی کو دنیا دیکھ کر حسد کی نگاہ سے صرف یہی کہے کہ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔